اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مابانا محمد و علی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق برادر مکرم ڈاکٹر محمد امین چشتی صاحب، جناب قاری محمد نسیم صاحب، انتہائی عزت و احترام کے لائق محمد شفیق قادری صاحب، قاری عارف صاحب، اور میرے لیے انتہائی عزت و احترام کے لائق چودھری منور خان کلیانی صاحب، دیگر منتظمین مسجد اور قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، مہمانان گرامی، اس مسجد کی تعمیر نو کے بعد آج مجھے پہلی مرتبہ یہاں حاضری نصیب ہوئی، اور سچی بات ہے کہ دل بڑا خوش ہوا، اور میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اس مسجد کی اس تعمیر کے سلسلہ میں جن دوستوں نے جس بھی طریقے سے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی عزت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہوں نے
جنت میں محل نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، ورنہ اللہ اپنے گھروں کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ میرے رب کی عطا ہے کہ وہ کسی کو اپنے گھر کی خدمت کی سعادت بخش دیتا ہے۔ وہ ایک صوفی کا قول ہے کہ کام پر نازاں مت ہو، کام لیے جاتے ہیں کیے نہیں جاتے۔ تو یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی چاکری کو شرف کو قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی انتظامیہ کو اور تمام اہل محلہ کو، جتنے لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج کا جو درس قرآن میں دینا چاہتا ہوں، میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258، 59 اور 60 تین آیات کی روشنی میں آج کا درس قرآن دینا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے موضوع کا اسے جامہ پہنائیں تو الفاظ یہ بنیں گے کہ قرآن مجید کا ضابطۂ ہدایت و گمراہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور گمراہی کا قانون کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون میں کس کو ہدایت ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی۔ سامعین محترم، درس قرآن جو ہوتا ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تقریر نہیں ہوتا، اور برکت کے لیے ایک آیت پڑھ کے باقی ساری دوسری گفتگو کرنا، یہ بھی درس قرآن کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ درس قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی توجہ کا مرکز قرآن مجید رہے اور اسی سے بندہ استنباط کرے اور بندہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرا خدا مجھے کیا کہتا ہے، اور تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک بندہ یہ نہ سمجھے نا کہ میرا خدا مجھ سے مخاطب ہے، تو اس پر قرآن کے اسرار و رموز نہیں کھلتے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو بغیر پانی پیے ایک بندے کی پیاس بجھا سکتا ہے، اور بغیر کھانا کھائے ایک بندے کی بھوک مٹا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ اس نے پوری کائنات کو کچھ قوانین کے تحت چلایا ہے، کچھ ضابطوں کے تحت چلایا ہے، اور یہ ضابطے اللہ کی سنت کہلاتے ہیں۔ اللہ کی سنت، سنت اللہ ولا تجد لسنتنا تحویلا، تو ہمارے سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ اور جس طرح مادی دنیا چند ضابطوں کے تحت چلتی ہے، اسی طرح روحانی دنیا بھی ضابطوں کے تحت چلتی ہے۔ بندہ چونکہ مادی دنیا کا پنچھی ہے، مادی ضابطوں کو یہ نسبتاً جلدی سمجھ لیتا ہے، جبکہ روحانی ضابطے سمجھنے کے لیے ایمانی سوچ ضروری ہے۔ مثلا ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ زہر کھائے گا تو وہ مرے گا یا اس کا نقصان ہوگا، یہ ایک مادی دنیا کا ضابطہ ہے۔
اگر کوئی جلتی ہوئی آگ میں کودے گا تو اس کا ہاتھ جلے گا، یہ مادی دنیا کا ضابطہ ہے۔ لیکن ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی ضابطے بھی سمجھائے ہیں کہ ایک بندہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، اس میں نرمی کیسے آ سکتی ہے؟ دل کی سختی میں نرمی کیسے آئے گی؟ اس کا تعلق مادیات کے ساتھ نہیں ہے، روحانیات کے ساتھ ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور کائنات کے سب سے بڑے مزکی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کر اللہ تجھے دل کی نرمی عطا فرمائے گا۔ یہ روحانی ضابطہ ہے، یہ روحانی ضابطہ ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی ظالم کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اسی پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا روحانی ضابطہ ہے۔ اگر کسی بندے نے اللہ کو ناراض کیا، اور ہم اس کی بہت سی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن بندے کا پرابلم یہ ہے کہ بندہ دیکھنا نہیں چاہتا، بندہ تعویلیں کر کے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک روحانی ضابطہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی ظالم کی مدد کی اور کل کو اس ظالم نے اسی کا گریبان پکڑ لیا تو وہ اس پہ تعجب نہ کرے کہ ایسا کیوں ہوا، وہ اپنے رویے پہ افسوس کرے کہ یہ میرا ہی وہ عمل ہے جو میرے سامنے آیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ میں نے جس کے لیے ساری حدوں کو توڑ دیا، یہ آج اس نے کہا ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ یہ روحانی ضابطہ ہے اللہ کی۔ میں نے یہ جمعے پر میں نے ایسی ہی تقریر کی تھی، جن لوگوں نے وہاں جمعہ پڑھا وہ جانتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ضابطہ ہے کہ وہ ہدایت کسے دیتا ہے اور کسے نہیں دیتا۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی طاقت کے بل بوتے پہ مسلمان کرنا ہوتا تو وہ کر لیتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو مسلمان کر لیتا۔ کون تھا جو اللہ کے امر کے سامنے سر اٹھا سکتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو جبری سجدے نہیں چاہیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اختیاری سجدے چاہیے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ تیرے سامنے دونوں راستے میں نے کھول دیے ہیں، تجھے میں نے اختیار دے دیا ہے۔ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس اختیار ہی نہ ہو، ایک بندے کی بازو باندھ کے ٹانگیں باندھ کے اسے کسی کمرے میں بند کر دیں، باہر سے کنڈی لگا دیں، اور پھر وہ بندہ کہے دیکھا رات کو میں نے کوئی چوری نہیں کی، رات کو میں نے کوئی ڈاکہ نہیں مارا، پھر تیرے پاس اختیار نہیں ہے، تو نے ڈاکہ کیا مارنا ہے؟ میرے رب کو جبر کی بندگی نہیں چاہیے۔ اگر وہ جبر کی بندگی کرواتا تو اس کو حق تھا کہ وہ کرواتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ضابطہ بنا دیا کہ لوگوں، یہ میرا ضابطہ ہے، جو اس پہ چلے گا میں اسے ہدایت دوں گا،
جو نہیں چلے گا میں اسے ہدایت نہیں دوں گا۔ اور ایک بات میں پہلے عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کرم کا معاملہ فرماتا ہے، صرف عدل کا نہیں۔ وہ کیا ہے کہ کرم عدل کریں کہ تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں کہ بخشے جامن میں برگے منہ کالے۔ اس سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ضابطے کے محض اپنے کرم سے کسی کو ہدایت دے دے، لیکن وہ بغیر ضابطے کے جبر کرتے ہوئے کسی کو گمراہ نہیں کرے گا۔ وہ ہدایت تو دے دیتا ہے بغیر ضابطے کے بھی۔ بندہ تو چوری کرنے گیا ہے، رب ایسے سامان کر دیتا ہے کہ وہ کتب بن کے آتا ہے۔ وہ ہدایت تو دے دیتا ہے بغیر ضابطے کے بھی، لیکن وہ گمراہ نہیں کرتا، کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو گمراہ کرتا ہے؟ میرے رب نے اپنی لاریب کتاب میں طلب ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اللہ کی کتاب سے، اس کی طلب کا پیمانہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ واضح فرما دیا۔ ایک مقام پر فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ گمراہ اس کو کرے گا جو فسق پر ڈٹ جانے والے ہوں گے۔ جو بندہ فسق کو پسند کرے گا نا، اللہ اس پہ ہدایت مسلط نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ اور ہدایت کے بارے میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف چلتا ہے، جو اپنا دامن طلب پھیلاتا ہے، میرا خدا اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں اس کی تفصیل میں، جو آیات میں آپ کے سامنے جن کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع میں اپنے ضابطۂ ہدایت کی 3 شقوں کو بیان فرمایا۔ پہلی پہ غور فرمائیں، دیکھیں قرآن کریم جو واقعات بیان کرتا ہے نا، واقعات، یہ صرف کوئی ماضی کے قصے نہیں ہوتے کہ ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ قرآن کریم واقعات کی روشنی میں بندے کے سامنے آئینہ رکھ دیتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ، تو کہاں کھڑا ہے، تو اپنی طلب کو چیک کر کے تو کہاں کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی بات بیان فرمائی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس بندے کی طرف نہیں دیکھا؟ یہاں پر ترا جو لفظ ہے نا، یہ بصارت کے لیے نہیں ہے، بصیرت کے لیے ہے۔ اے ایمان والو، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا اس بندے کے حالات پر؟ اس کا عالم کیا تھا؟ حاج فی ربہ، جو الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس بندے کی طرف نہیں دیکھا جو ابراہیم سے جھگڑ پڑا اس کے رب کے بارے میں؟ اس کے رب کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے رب کے بارے میں جو بندہ ابراہیم سے جھگڑا، کیا تم نے غور نہیں کیا اس کے معاملے پر؟ آگے فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، وہ رب کا باغی اس لیے بن گیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ یعنی بندہ بھی کتنا گھٹیا واقع ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس پہ احسان کر دے اور وہ انسانی قدروں سے واقف ہو تو یہ پوری زندگی اس کا ممنون رہتا ہے، اس کے سامنے بچھا رہتا ہے۔ اور وہ رب جو اتنا نواز دیتا ہے کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا، بندہ اسی نعمتوں کو اللہ کے ساتھ بغاوت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔
یہ کم ظرف بندے کی علامت ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب اللہ سے دنیا کی عزتیں مانگو تو ساتھ ظرف بھی مانگا کرو۔ جب اللہ ظرف دیتا ہے تو پھر بندہ تخت شاہی پر بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہتا ہے۔ خدا کے پاک بندوں کو شاہی میں فقیری میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، پھر اللہ استغنا دیتا ہے۔ تو یہ اس کی کمینگی کو بیان فرمایا، ان آتاہ اللہ الملک، کہ وہ اللہ کا بانی اس لیے ہو گیا کہ اللہ نے اسے ملک دیا تھا، بادشاہی دی تھی۔ اس کا اعلیٰ ابراہیم، جب حضرت ابراہیم نے فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اب اس نے یا تو حضرت ابراہیم کی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہا یا وہ سمجھ سکا نہیں۔ اس نے یہ کیا کہ دو قیدی بلا لیے، ایک کو آزادی کا حکم ہو گیا تھا، اس نے کہا اس کو سزا دے دو، اس کو قتل کر دو، پھانسی لٹکا دو، اور دوسرا مجرم تھا، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا ابراہیم زندہ تو میں بھی کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، تو آپ کے رب کی کیا تخصیص رہ گئی؟ اب حضرت ابراہیم کا یہ مطلب نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا مطلب یہ تھا کہ رب وہ ہے جب تو ابھی قطرہ آب تھا تو میرے رب نے تجھے بھی انسانی کالم میں ڈالا تھا۔ میرا رب وہ ہے یحیی جو قطرہ آب کو انسانی کالم میں ڈال دیتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایسا بنا دیا کہ پوری کائنات میں اس کے حسن و جمال کا جواب کوئی نہیں۔ اور مارنے سے کیا مراد یہ نہیں تھی کسی کو قتل کر دو، بندہ بندے کا قاتل تو ہو سکتا ہے، ممیت نہیں ہو سکتا، بندہ بندے پہ موت نہیں طاری کر سکتا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جو چلتے پھرتے بندے کی جان لے لیتا ہے۔ وہ سمجھا ہی نہیں بات کو، اس نے اس کو اور رنگ دینا چاہا۔ اب حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ آپ نے ایک اور دلیل دی، آپ نے فرمایا قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکالنا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس سوال کے سامنے وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ اب چند باتیں آپ یہاں پہ غور فرمائیں، پھر میں اس کا رزلٹ نکالتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک دلیل دی، اس نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، آپ نے دلیل دوسری دے دی، پہلی دلیل چھوڑ دی۔ علماء کہتے ہیں کہ جو مناظر ہوتا ہے نا، مناظر، وہ کبھی اپنی دلیل سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اگر وہ پیچھے ہٹے گا تو اس کی شکست سمجھی جائے گی کہ اس کی پہلی دلیل ٹوٹ گئی۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی دلیل کیوں بدل لی؟ وہ کہتے ہیں کہ مناظر کا کام لاجواب کرنا ہوتا ہے اور دائی کا کام قائل کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم مناظر نہیں تھے، مناظر کا کام صرف لاجواب کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم دائی تھے جو آخر دم تک اسے توحید کا قائل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ وہ نہیں مانا تو اس کی ضد ہے۔ اللہ کے خلیل نے کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت ابراہیم نے دلیل بدل دی، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے
کہنے کا کیا ہے؟ کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں ہے۔ کچھ بھی بندہ کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نکالتا ہوں، تو اپنے خدا سے کیا کہ مغرب سے نکال لے۔ تو محسرین کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا، اگر وہاں انسان موجود تھے نا، حضرت ابراہیم کہہ سکتے تھے کہ اگر تو کہتا ہے کہ میں نکالتا ہوں سورج کو، تو ابھی تیرا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، سورج مشرق سے نکل رہا تھا، اس کا مطلب تو نہیں نکالتا، میرا رب نکالتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتا، ضد میں کہہ دیتا کہ میں نکالتا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ کے سورج کو مغرب سے نکال لے، تو اللہ اپنے خلیل کو رسوا نہ کرتا، میرا خدا مغرب سے سورج نکال دیتا۔ اب آپ دیکھیے جس کے لیے یہ ساری بات بیان کی گئی، آگے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ دیکھیں میں کہا کرتا ہوں کہ ماننے کا تعلق دلیل سے نہیں ہوتا، ماننے کا تعلق طلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا نا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشارے سے چاند کو شک کر دیا، نہیں ماننے والے نہیں مانے، لیکن جو ماننے کی طلب لے کے آئے تھے انہوں نے سرکار کے روئے زیبا کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ خدا کی قسم اتنا نورانی مکھڑا کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ ماننے کا تعلق دلیل کے ساتھ نہیں ہوتا، ماننے کا تعلق طلب کے ساتھ ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ دلیل سے زیادہ طلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ کہ جب حضرت ابراہیم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا تو کیا نمرود مسلمان ہو گیا تھا؟ وہ ماننا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ مبہوت ہو گیا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے لاجواب ہونا، ایک ہوتا ہے قائل ہونا۔ لاجواب کرنا عقل کا کام ہے اور قائل کرنا دل کا کام ہے۔ اسی لیے صوفیاء نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، مناظرے والوں نے صرف مناظرے کیے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھایا ہے تو صوفیاء نے یا صوفیاء کے جوتے اٹھانے والوں نے پڑھایا ہے، کیونکہ صوفیاء کا مقصد لاجواب کرنا نہیں ہوتا، قائل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا نا مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، لیکن مانا نہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ضابطہ ہدایت کا پہلا قانون ہے، پہلی شک ہے اس کی۔ یہاں پر فعل جو ہوتے ہیں نا، فعل، ڈاکٹر صاحب میری تصدیق کرنا اگر میں صحیح نہ کہوں، فعل کبھی کبھی ارادہ فعل کے لیے آتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں نا وہ کہا گیا کہ ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یا فرمایا گیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادلوں کو ہدایت دیتا ہے، ظالموں کو نہیں دیتا۔ او بھائی ظالم تو زیادہ مستحق ہیں ہدایت کے یار۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات۔ میرے محبوب اگر میں بہرا ہوں، میں نہیں سنتا، تو تو مجھے ڈبل سنا نا، مجھ پر ڈبل توجہ دینا، میں بہرا جو ہوں، بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں بات مقرر کہے بغیر۔ اگر میں بہرا ہوں تو دوبارہ کہے۔ بھئی جو بھٹکا ہوا ہے وہ ہدایت کا زیادہ مستحق ہے، جو پہلے ہی عادل ہے اس کو تو ہدایت کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ظالم کو ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس کا مطلب ہے کہ لا یہدی سے مراد ہے لا یہدی الہدایا، کہ اللہ تعالیٰ لا یطلب الہدایا، کہ جو بندہ ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے اللہ اس بندے پر کبھی ہدایت مسلط نہیں کرتا۔ یعنی ایک بندہ اگر طے کر کے آیا ہے کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے،
وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہدایت کو قبول کرے، اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت کو ماننا، تو میرے رب کا ضابطہ ہے میرا خدا اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے، اور سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اس طرح سرکار کو اللہ نے ہدایت کا نشان بنا کے بھیجا تھا، ابو جہل نہیں مانا۔ ہمیشہ بندے کو دوسروں کو الزام ہی نہیں دینا چاہیے کہ زبان میں تاثیر نہیں رہی، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ مجھ میں بھی طلب ہے کہ نہیں ہے۔ ابو جہل کیوں نہیں مانا؟ اس نے کہا، جب اسے پوچھا نا اخرس بن شریح نے کہ جب محمد قرآن پڑھتے ہیں تو چھپ کے سنتا ہے، کیا یہ سچے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ان کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس نے کہا پھر مانتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا مانوں کیسے؟ ان کے قبیلے کا اور ہمارے قبیلے کا جھگڑا تھا، مقابلہ تھا، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے بھوکھوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا۔ اب بنو ہاشم یہ کہتے ہیں ہم میں پیغمبر آ گیا ہے، تو بتاؤ ہم پیغمبر کہاں سے لے کے آئیں گے؟ لا یہدی القوم الظالمین، میرے رب کا ضابطہ ہے ہدایت اسے ملے گی جو دامن پھیلا کے ہدایت مانگے گا، دروازہ اس کے لیے کھلے گا جو دروازہ کھٹکھٹائے گا، منزلیں اس کے قدموں میں آئیں گی جو منزلوں کی طرف چلے گا۔ میرا خدا کسی پہ مسلط نہیں کرتا، جو بندہ ہدایت کا طالب نہیں ہوتا میرا خدا اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین محترم، اگر آپ اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے نا تو ہدایت کا تعلق صرف کفر اور اسلام کی سطح پر نہیں ہوتا، ہر سچ کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے، فرض کریں وہ نماز نہیں پڑھتا، کبھی اسے احساس تو ہو کہ میں غلط کرتا ہوں، کبھی اللہ سے مانگے تو صحیح کہ مولا مجھے اپنے سجدوں کی توفیق دے، میرے اجڑے ہوئے دل کو اپنی یاد سے آباد کر، کبھی مانگے تو صحیح، پھر دیکھنا خدا کی رحمتیں کیسے اس پہ برستی۔ تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے جو ہدایت کا طالب نہیں بنتا اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ یہ پہلی شق تھی، اب آ جائیں دوسری شق پہ۔ فرمایا او کالذی مر علی قریہ، یا پھر ضابطۂ ہدایت کو اس طرح سمجھو، اس شخص کی طرح جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا۔ سامعین محترم، قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ قرآن کتاب تذکیر ہے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی تاریخی واقعہ بھی بیان کرتا ہے تو تاریخیات کا لحاظ نہیں کرتا، ہدایت کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ اللہ پاک نے نہیں فرمایا یہ بندہ کون تھا، یہ کس صدی کی بات ہے، یہ کس کی بات ہے، نہیں۔ او کالذی مر علی قریہ، یا اس بندے کی طرح جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا تھا۔ کیا؟ وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ جو بستی تھی نا، گری پڑی بستی تھی، چھتیں گری ہوئی تھی، لوگ وہاں مرے ہوئے پڑے تھے۔ قالا، کہنے لگا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ ان مرے ہوئے لوگوں کو اللہ کس طرح زندہ کرے گا۔ اچھا، اس کا جو سوال تھا وہ اللہ کی قدرت کا منکر نہیں تھا، وہ اسے اس بات پہ تعجب ہو رہا تھا
جیسے صحابہ کرام نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں سمجھ آئے کہ قربانیاں کیا ہیں تو ہم کریں، نہیں، کریم آقا کریں گے تو اس لیے کہ آپ کا حکم آ گیا ہے نا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شرح صدر ملے کہ یہ قربانیاں ہیں کیا۔ وہ جو بندہ تھا نا منکر نہیں تھا، شواہد یہ کہتے ہیں منکر نہیں تھا، اس کا سوال یہ تھا کہ مالک تو زندہ تو کر سکتا ہے، مجھے یقین ہے، لیکن کیسے کرے گا، کس طرح کرے گا؟ وہ اپنے جو اس میں ایک شرح صدر کی کمی تھی نا اس کو وہ پورا کرنا چاہتا تھا۔ اور میرے رب کی شان یہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے میرا خدا وہی دیتا ہے، اور تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں آواز تنگیے داماں بھی تھا۔ بندہ دیکھے تو صحیح کہ میں خدا سے کیا مانگتا ہوں، کبھی بندہ خدا سے خدا کو مانگے تو صحیح، پھر وہ دیکھے کہ خدا کیسے اس کا دامن بھرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں، مدینہ منورہ میں ہیں اور دعا مانگتے ہیں، وَمَوْتًا فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، طلب دیکھیں، آپ طلب دیکھیں کہ مولا میں تیری راہ میں شہادت مانگتا ہوں۔ اب شہادت تو روٹین میں میدان جنگ میں ہوتی ہے نہیں، مولا میں تیری راہ میں شہادت مانگتا ہوں، وَمَوْتًا فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، مولا مرنا بھی تیرے نبی کے شہر میں چاہتا ہوں۔ بس جو مانگا تھا دے دیا میرے رب نے۔ بندہ مانگے تو صحیح نا، اپنی دعاؤں پہ غور تو کرے کہ میں کیا مانگتا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا مالک میں مانتا ہوں تو زندہ کرے گا، لیکن کیسے کرے گا؟ اللہ پاک فرماتا تجھے دکھا دیتے ہیں میں کیسے مردوں کو زندہ کروں گا۔ فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، اس بندے پہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، 100 سال کے لیے اسے مار دیا۔ ثم بَعَثَهُ، پھر اس کو زندہ کیا، 100 سال مرنے کے بعد اسے زندہ کیا۔ قالا، اسے پوچھا کم لبثت، تو یہاں کتنا عرصہ ٹھہرا؟ قالا لبثت یوماً او بعد یوم، کہنے لگا مولا یا ایک دن ٹھہرا ہوں یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ عالم برزخ کا فرق اور عالم شہادت کے وقت میں کیا فرق ہے، عالم برزخ کا وقت کیسے گزرتا ہے اور عالم شہادت کا وقت کیسے گزرتا ہے۔ اس نے کہا مولا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے قالا، اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو یہاں دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں ٹھہرا، تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ اب دیکھ تیرے سوال کا جواب دیے دیتے ہیں اور اپنی قدرت کا اظہار کیے دیتے ہیں۔ اب وہ جو بندہ تھا جب وہ وہاں پر ٹھہرا، رکا یا لیٹا درخت کے نیچے، وہ ایک سواری پر سوار تھا، گدھے پر سوار تھا، اس کے پاس کھانا بھی تھا، کوئی پینے کے لیے پانی بھی تھا، مشروب بھی تھا۔ اب اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دونوں رنگ دکھا دیے۔ تو کہتے ہیں نا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ میرا خدا چاہے تو سینکڑوں ہزاروں سال بیت جائے، زمین اس کے کفن کا ایک داغا نہیں کھا سکتی، میرا خدا اس پر بھی قادر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اب دیکھ ہماری قدرت کو، فرمایا فانظر
الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. شراب کا جو لفظ ہے یہ مشروب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ جو شراب حرام ہے نا اسے خمر کہتے ہیں عربی استعمال میں. تو یہاں پر شراب بمانا مشروب ہے. اللہ پاک نے فرمایا فانظر الی طعامک، 100 سال گزر گیا، دیکھ ہماری قدرت کے رنگ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، وشرابک، اپنے مشروب کی طرف دیکھ، لم یتسنہ، 100 سال گزر گیا، ہم نے تیرے کھانے کو باسی نہیں ہونے دیا. اس نے یقین مانگا تھا نا، اس نے انشراح صدر کا سوال کیا تھا نا. تو میرا خدا بندہ مانگنے والا بنے، اتنا دیتا ہے کہ بندہ سنبھال نہیں سکتا. لم یتسنہ، خراب نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اب 100 سال، اب یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ایک وقت کو 2 حیثیتوں سے گزار دیتا ہے، اور ہوتا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے کھانے پر وقت اور حیثیت سے گزارا اور گدے پر وقت اور حیثیت سے گزارا. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے کہا وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدے کی طرف. اب 100 سال میں گدھا تو مر گیا تھا، اس کی تو ہڈیاں مٹی میں مل گئی تھی، اس کے تو بال خاک بن گئے ہوں گے. اللہ کا حکم ہوا، کوئی ذرہ ادھر سے آیا ادھر سے آیا، اور چشمے زدر میں گدھا زندہ ہو کے اس بندے کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب اللہ پاک فرماتا ہے وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ تجھے بھی تیرے سوال کا جواب دے دیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایسے اپنی قدرت کی نشانی بھی بنا دیں. آیَةً لِلنَّاسِ. وانظر الی العظام، دیکھ اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزها، ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ہم کیسے اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں. یعنی وہ دیکھنا چاہتا تھا نا، اس کا ایک تعجب تھا نا. اللہ پاک نے فرمایا تم نے ہم سے اپنے تعجب کو دور کرنے کا سوال کیا ہے، دیکھ ہم تیرا دامن مراد بھر دیتے ہیں، دیکھ ہم مردے کو کس طرح زندہ کرتے ہیں. اب کیا ہوا؟ قال عالم، اس نے کہا اب وہ بھی نمرود کی طرح نہیں تھا، اس نے کوئی تعویل نہیں کی. بندے کا پرابلم کیا ہے کہ بندے کے سامنے حق پورے جاہو جلال کے ساتھ آتا ہے اور بندہ کوئی تعویل کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈال دیتا ہے، مانتا نہیں ہے. یہ ماننے والا تھا. جب اس نے یہ دیکھا کالا، کہنے لگا عالمو، میرے مالک میں جان گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے. میں جان گیا میرا خدا جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے. یہ ضابطۂ ہدایت کا دوسرا پہلو تھا، دوسری شک تھی کہ جس بندے کو وہ مانتا تو ہے لیکن اسے ایک تعجب سا ہے، شرع صدر میں وہ کمی محسوس کرتا ہے. تو جو بندہ وہ مانگے گا ہم اس کو وہی عطا کر دیں گے. اور یہ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو شے مصدر ہے، اس کا معنی ہے چاہنا. شاء یشاء شیئا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، مجھ سے ایک مرتبہ ایک طالب علم نے سوال کیا، کہنے لگا سر کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر بنا دے جسے وہ خود بھی نہ اٹھا سکے. اب دیکھیں نا، اگر بندہ کہے کہ قادر ہے تو وہ اٹھا نہیں سکا، اگر قادر نہیں ہے تو پھر وہ قادر نہیں ہے.
میں نے اسے کہا اللہ تو کیا پڑھی ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر بنائے گا؟ بھائی شے کا مطلب ہے چاہنا. بندے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی ہو نا، اس کے من میں بڑے ارمان ہوتے ہیں جو پورے نہیں ہوتے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. ہر بندے کے دل کی خواہشیں رہ جاتی ہیں، اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ صرف میرے رب کی ذات ہے. یہ ہے علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ چاہت کیا ہے. حضرت مجدد پاک کے پاس ایک بندہ آیا تھا نا، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، آگے میں بات کو بڑھاؤں گا. اس نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا زندگی میں کبھی خدا بن کے جینے کی کوشش نہ کرنا، بندہ بن کے جینے کی کوشش کرنا. اس نے کہا میں حضرت خدا بن کے جینے کی کوشش کیسے کروں گا؟ فرمایا ہر کام جس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف میرا رب ہے. اگر تو یہ چاہے نا کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو تو تو اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا ہے. تو خدا بنا نہیں سکے گا، تیرا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا، تیری زندگی کا سکون بھی لٹ جائے گا. تو اس نے کہا میں جان گیا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر پوری طرح قادر ہے، ہر شے پہ پوری طرح قادر ہے. یہ دوسری شق ہے ضابطہ ہدایت کی. اب ضابطہ ہدایت کی تیسری شق آ گئی. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رب اے میرے پروردگار ارینی مجھے دکھا دے کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر جد الانبیاء، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلی وحی نازل فرمائی تو انہیں ایک پتھر پہ کھڑا کر کے سب پردے اٹھا دیے تھے. اللہ کے عرش کو دیکھا، تحت الثری تک دیکھا. وہ ابراہیم کہتے ہیں مالک کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تو مانتا نہیں ہے؟ اب اللہ نہیں جانتا تھا ابراہیم مانتا ہے، اللہ نے ویسے ان کو اپنا نبی بنا دیا تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا ابراہیم مانتا ہے کہ نہیں مانتا. سوال ہمیشہ ناواقفیت کی دلیل نہیں ہوتا، سوال کبھی کبھی کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اولم تؤمن، ابراہیم کیا تو مانتا نہیں؟ قالا بلا، عرض کی مولا کیوں نہیں، میں مانتا ہوں تیری قدرت کو، تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو کرے گا مردوں کو زندہ. ابراہیم پھر یہ سوال کیوں کیا؟ فرمایا وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مالک یہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. میرے بھائی حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر، لیکن یہ جو یقین کی منزلیں ہوتی ہیں نا ان کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر، اور ہر لحظہ نیا طور، نئی برکت تجلی. اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے. یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ بندے کو جتنا مل جاتا ہے اس کی طلب اتنی بڑھ جاتی ہے، اور ایمان جتنا کم ہوتا ہے اس کی طلب اتنی ہی کم ہو جاتی ہے. سامعین محترم دیکھیں، یہاں پر تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اور بس یہودیانہ سوچ شعوری یا غیر شعوری طور پر آ گئی.
لیکن جن کا ایمان کامل تھا وہ دعوے نہیں کرتے تھے۔ میں حضرت عثمان کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جنہیں سرکار نے بارہا جنت کی بشارت دی، لیکن جب قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں پھنس گیا تو پھنس گیا۔ کیا انہیں یقین نہیں تھا؟ سرکار نے بشارت دی تھی، یقین تھا، لیکن یہ ایمان کی علامت ہے۔ جتنا ایمان مل جاتا ہے بندہ اتنا ہی زیادہ طالب بن جاتا ہے۔ اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مولا مانتا ہوں لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اچھا، یہاں پر میں ایک یہ بات بھی بتاؤں، یہ بھی ظرف ہوتا ہے۔ یعنی میں جانتا ہوں ایک گاؤں کے مولوی صاحب تھے، اللہ انہیں بریک رحمت کرے، انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہوئی تھی کہ جو بات میں کر دوں نا مکے تک اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یعنی جتنی کمی ہوتی ہے نا اتنے دعوے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور علم کی نشانی یہ ہے، اور بخدا اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، کہ بندے کے پاس جتنا علم آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی کم علم سمجھتا ہے، اور بالکل صحیح ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ طلب اپنی اپنی ہوتی ہے، غیر نبی کی طلب اپنی ہے، نبی کی طلب اپنی ہے، نبی کی طلب اپنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا یقین ہم جیسے کروڑوں کے یقین پر غالب، اربوں کے یقین پر غالب، لیکن طلب دیکھیے، کہتے ہیں مالک میں یقین میں پختگی چاہتا ہوں، اطمینان قلب چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا ابراہیم تو نے سوال کیا ہے نا، ہم تیرے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ تو نے مانگا ہے نا، ہم تیرا دامن بھرتے ہیں۔ کیا کر، 4 پرندے لے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو، ان کے گوشت کو مکس کر لے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُمْ جُزْءًا، پھر ان 4 پرندوں کا گوشت مکس کر کے تھوڑا سا ایک پہاڑ پہ ڈال دے، تھوڑا سا دوسرے پہاڑ پہ ڈال دے۔ ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر انہیں بلا، او کبوتر، یاتینک سعیا، وہ پرندے تیرے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے، جن کے ذہنوں پر عقل حد سے زیادہ آ گئی، عقل اللہ کی ایک نعمت ہے، عقل کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید جو پہلے صفحے پر کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ عقل کی بے بکاتی بیان نہیں کرتا، انسانی عقل کی حد کو بیان کرتا ہے کہ تیری عقل ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، سمجھنے کے لیے تیری عقل کافی نہیں ہے، تجھے وحی کی بات ماننی ہوگی۔ اگر انسانی عقل ہی حقیقت کا ادراک کر لے گی، اللہ اپنے نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ تو جن لوگوں پر اس طرح عقل آ گئی وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے 4 پرندے جو تھے ان کو ذبح کیا، ان کے گوشت کو مکس کیا اور پھر ان کو آواز دی۔ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ تھی کہ 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آواز دو تو وہ تیری طرف بھاگے ہوئے آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھی کسی بکری کو مانوس کر لیں، کسی بکرے کو مانوس کر لیں، وہ بھی آپ کے پیچھے آ جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہمارے گاؤں میں ایک بابا تھا، اللہ اس کی درجات بلند کرے، بکریاں اس نے رکھی ہوئی تھی، ریوڑ ہے بکریوں، وہ کہتے ہیں گوری ادھر آ، تو گوری بکری بھاگ کے اس کے پاس آ جاتی تھی۔
یہ کیا بات ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا تو سوال ہی یہ تھا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ اگر وہ 4 پرندے ذبح نہیں کیے گئے تھے تو مجھے بتاؤ پھر ابراہیم کے سوال کا جواب کہاں ہے؟ ان کا تو سوال ہی یہ تھا کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ ان کو ذبح نہیں کیا گیا تھا، یہ ایک اتنی غیر منطقی بات ہے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو فرمایا 4 پرندے لے لے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے گوشت کو مکس کیا، پہاڑوں پر پھینکا، پھر اللہ پاک نے فرمایا یاتینک سعیا، وہ پرندے آئیں گے تمہارے پاس اور بھاگتے ہوئے آئیں گے، بھاگتے ہوئے۔ دیکھیں، بیان وہ چیز کی جاتی ہے جس میں کوئی خبریت ہوتی ہے۔ صحافی کہتے ہیں کہ اگر ایک کتے نے بندے کو کاٹ لیا نا، کوئی خبر نہیں ہے، کتے بندوں کو کاٹتے ہی رہتے ہیں۔ اگر بندے نے کتے کو کاٹا پھر خبر بنے گی۔ بیان وہ چیز کی جاتی ہے جس میں کوئی خبریت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا جو کلم الناس فی المہد وکہلا، کہ وہ تم سے پنگوڑے میں بھی بات کرے گا اور بڑھاپے میں بھی بات کرے گا۔ پنگوڑے میں بات کرنے میں تو خبریت ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس وقت 12-14 سال کے تھے اور پھر جا کے پنگوڑے میں بیٹھ گیا اور پھر کہا، تو اس میں خبریت کیا تھی؟ اللہ نے اس کو کیوں بیان کیا بھائی؟ پنگوڑے میں بیان کرنے میں تو خبریت ہے، لیکن بڑھاپے میں کلام کرے گا اس میں کیا خبریت ہے؟ بڑھاپے میں سارے لوگ کلام نہیں کرتے، اللہ نے کیوں بیان کیا؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ جب انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 سال تھی، ابھی ان پہ کہولت نہیں آئی تھی، بڑھاپا نہیں آیا تھا، تو یہ بڑھاپے میں کلام کرے گا استعارہ ہے کہ وہ دنیا میں واپس آئیں گے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے۔ بیان وہ چیز کی جاتی ہے جس میں کوئی خبریت ہو۔ اب اللہ نے فرمایا یاتینک سعیا، پرندے تیرے پاس بھاگتے ہوئے آ جائیں گے۔ سعیا کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ پرندوں کی نیچر میں بھاگنا نہیں ہوتا، اڑنا ہوتا ہے۔ پرندوں کی فطرت اڑنا ہے۔ کبوتر جو ہے نا اڑتا ہے، بھاگتا نہیں ہے۔ فرمایا ابراہیم کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابراہیم نے تو گوشت اور کا پھینکا تھا اور جب بلایا تو کوئی اور کبوتر آ گیا تھا۔ ہم یہ نشانی دیتے ہیں کہ جب تو بلائے گا تو وہ اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے، بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ یاتینک سعیا، وہ آئیں گے بھاگتے ہوئے۔ اب فرمایا وَعْلَمْ، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم۔ اچھا، یہ تیسری شک ہے ضابطہ ہدایت کی، کہ جس بندے کو، دیکھیں میں پھر کہتا ہوں کہ معرفت الہی کا جو سفر ہے نا، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ ماننا چاہتا نہیں ہے اسے میں کبھی ہدایت نہیں دوں گا۔ جو بندہ مانتا ہے، اپنے شرح صدر کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے تعجب کو دور کرنا چاہتا ہے، میں اس کا تعجب دور کر دوں گا۔ اور جو بندہ پہلے ہی یقین کی دولت سے مالا مال ہے اور چاہتا ہے کہ خدا مجھ پر اور یقین کے سمندر اندھیل دے، تو ہم اس کو وہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ تیسری شک ہے ضابطہ ہدایت کی۔ پھر فرمایا وَعْلَمْ ان اللہ عزیز حکیم، جان لے کہ بے شک اللہ بڑے غلبے والا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ اپنے دوست کو، اپنے کسی چاہنے والے کو نوازے،
لیکن اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا، چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ غلبے والا ہے، جب وہ کسی کو دینا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر فرمایا حکیم، وہ بڑی حکمت والا بھی ہے، وہ بہتر جانتا ہے اس نے کہاں اپنی قدرت کا اظہار کرنا ہے اور کہاں اپنی قدرت کا اظہار نہیں کرنا۔ اگر کسی چھوٹے ظرف کے بندے کو اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھا دے تو ممکن ہے ویسے وہ گمراہ ہو جائے۔ جیسے وہ حضرت باقر مستانی کا مرید ہو گیا تھا کہ میں ہر روز خانہ کعبہ پہنچ جاتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا میں غلبے والا بھی ہوں اور میں حکمت والا بھی ہوں۔ مراد کیا ہے؟ لوگوں، تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو اور پھر معاملہ میرے سپرد کر دو، اپنی حکمت کو بیچ میں مت لاؤ، میری حکمت پہ اعتبار کرو، تب اللہ تمہیں ایمان بھی دے گا، اللہ تمہیں اطمینان قلب بھی دے گا۔ خدا بند قدوس ہم سب کو اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔